میں نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں اور اہل بیت کا بھی احترام کرتا ہوں، ان کو بھی مانتا ہوں، صحابہ کو بھی مانتا ہوں، زکوٰۃ روزہ ہر چیز کرتا ہوں، کیا میں اس گروہ میں شامل ہوں جو جنت میں جائے گا؟ جی شامل ہے. اس کا نام کیا ہوگا؟ جی بشرطے آپ اپنے عقائد اور نظریات کو قرآن و سنت سے اخذ کریں. حدیث کو بھی مانتا ہوں، قرآن کو بھی مانتا ہوں، اور انہی کو پڑھتا ہوں. نہیں، قرآن کو ماننا حدیث کو ماننا کافی نہیں ہے، قرآن کی ماننا حدیث کی ماننا کافی ہے. وہ بھی کر لیا. آپ قادیانیوں کے پاس چلے جائیں، ان سے جا کے پوچھیں آخری پیغمبر کون ہے، تو آپ کو تو یہ کہانی کرائے گی ہے کہ وہ غلام احمد قادیانی تو آخری پیغمبر مانتے ہیں. نہیں، وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری پیغمبر ہے. پھر وہ امتی نبی کی ایک اصطلاح لے کے آتے ہیں، لیکن آخری نبی وہ بھی کلیم کرتے ہیں. انہیں پوچھیں کہ آپ کے 4 خلفاء کون سے ہیں، وہ کہیں گے ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. ان سے پوچھیں آپ کا قرآن کون سا، وہ کہیں گے یہی قرآن ہے. تو یہ مان تو سارے رہے ہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کی کون مان رہا ہے. ہاں جس دن آپ قرآن کی مانیں گے، حدیث کی مانیں گے، تو انشاءاللہ جنتی ہیں. مطلب میں اس فرقے میں ہوں؟ نہیں، فرقے نہیں، فرقہ تو کوئی ایک فرقہ تو ہے نا. ہاں نا، فرقے تو سارے جنمی ہیں. کوئی ایک گروہ تو ہے نا. ہاں ایک گروہ. گروہ کون ہے؟ میں اس گروہ میں ہوں شامل. جی آپ اس گروہ میں تب ہیں اگر آپ قرآن و سنت کو فالو کرتے ہیں. قرآن و سنت کو ماننا کافی عام آدمی کو کیسے پتہ لگے گا؟ جی پتہ چل جائے گا، پہلے صفحے سے اسے پتہ چل جائے گا. نہیں سمجھ آتی نا. جی سمجھ آ جائے، کیوں نہیں آئے گی؟ آپ کسی گورے سے کہیں کہ یہ سورہ فاتحہ ہے، اس کا ترجمہ جو ہے نا اسے پڑھو اور بتاؤ اس کا کیا مطلب ہے. جب وہ پہنچے گا نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم عبادت بھی صرف تیری کریں گے اور دعا بھی صرف تجھی سے مانگیں گے. ٹھیک ہے، گورا کبھی بھی یا علی مدد نہیں کہے گا، یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد نہیں کہے گا. وہ کہے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے جب قرآن میں لکھا ہوا ہے. تو میں نے تو اللہ ہی کو مدد کے لیے پکارنا ہے، اور مدد سے مراد دعا ہے. ایک وہ زائد اسباب ہے، وہ تو قرآن میں ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی میں الگ رہو. میں آپ سے کو مجھے آپ پانی پلا دیں، بالکل ٹھیک ہے، یہ ظاہر اسباب ہے. امی سے روٹی مانگوں، بالکل، لیکن امی فوت ہوئی بھی ہے، بزرگ بغداد کے اندر دفن ہے، قبر سے مجھے پانی نہیں پلا سکتا. جب یہاں بیٹھ کے میں پکاروں گا نا، اب یہ ہو جائے گی دعا. یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے. اور قرآن نے کہا ہے کہ جو کوئی اللہ کے سوا کسی ہستی کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ اس کی پریشانی دور کر سکتا ہے دعا کی شکل میں، گویا اس نے اسے اپنا الہ مان لیا. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ. بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے، اس سے اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے. کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ تو اس اعتبار سے قرآن کا پہلا صفحہ معذرت کے ساتھ اس فرقے کو قرآن و سنت کے عقائد کی روشنی میں توحید سے فارغ کر دے گا کہ جو فرقہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم تعداد میں سب سے زیادہ ہیں اور ہم اصل سنی ہیں. اصل سنی وہ ہے جو ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ کے وہ دعائیں مانگے گا جو نبی الاسلام نے مانگی ہیں. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. قرآن میں 40 کے قریب انبیاء کی دعائیں آئی ہیں، کوئی واسطے وسیلے نہیں ہیں. وسیلہ توسل ایک ڈیفرنٹ چیز ہے، کسی نیک آدمی سے دعا کروانا. 40 کی 40 دعاؤں میں آپ کو کوئی کسی کی دھونس نہیں ملے گی، ڈائریکٹ اللہ کو آپ نے پکارنا ہے. یہ ہے عقیدہ. یہ عقیدہ کسی کا ہے تو وہ جنتی گروہ میں شامل ہے.